غزہ کی پٹی کو صاف کرنا ہی ان کے پلان کا حصہ ہے۔ صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، سب کچھ ایک طفل تسلیاں ہیں کہ مسلمان پوری دنیا میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے میں ہلکی سی بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ غزہ اگر ہمارا ایک ہاتھ کی ایک انگلی تھی نا، تو یہ اسرائیل وہ گینگرین کی مرض ہے جو صرف اس انگلی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ جسم کے آخری خون کے قطرے کو بھی نچوڑنے تک جائے۔ وہ بانگے دول کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہی کفار کا ہمیشہ سے قانون رہا ہے۔ ہماری شادیوں میں ابھی بھی ناچ گانا ہے، ہمارے چہروں پر افسردگی آتی ہی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی دکھ اور غم اگر ہے تو وہ صرف فیس بک کی حد تک ہی ہو سکتا ہے، لیکن ہماری عملی زندگی اس بات کا عملی ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کا کوئی درد ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کا کوئی دکھ ہے، نہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کا کوئی دکھ، کوئی درد نہیں۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ احباب کو علم ہے، امت مسلمہ کی حالت زار کسی سے پنہا نہیں ہے۔ غزہ کے اوپر جو قیامت برپا ہے وہ کسی مسلمان کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی، لیکن بے بسی کا عالم ایسا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ بات تو وہی حرف آخر تھی جو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جس وقت حماس نے یہ حملہ کیا تھا اور پھر اس کے مقابلے میں اسرائیل نے کارروائی شروع کی تھی، اس وقت میں نے ایک بڑا تفصیلی جمعہ اس پورے موضوع کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے رکھا تھا، جس میں انڈیا میں ہونے والی G20 کانفرنس سے لے کر آئی میک کے نقشے تک اور فیوچر کا سارا پلان ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور اس میں ہی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ غزہ کی پٹی کو صاف کرنا ہی ان کے پلان کا حصہ ہے۔ یہ سب باتیں ہیں کہ صلح ہو گئی، معاہدہ ہو گیا، اور وہ جو یرغمالی تھے ان کو چھوڑا نہیں چھوڑا، ایران نے حملہ کر دیا، ایران نے میزائل مار دیے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب کچھ ایک طفل تسلیاں ہیں، ایک ڈرامائی انداز میں معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ لیکن اصل میں وہ جو ڈریم لینڈ کا پلان انہوں نے بنا لیا تھا، اس پلان کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مسلمان پوری دنیا میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے میں ہلکی سی بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو ایک جسم نہیں سمجھتے، لیکن یہ یاد رکھیے گا ہمارا دشمن ہمیں ایک جسم ہی سمجھتا ہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، دشمن کی نظر میں وہ ایک ہی جسم کے مختلف حصے ہیں۔ جب تک اس جسم کی آخری سانس بھی چلتی ہے، آپ کا دشمن آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ بزدلی کا عالم کچھ ایسا ہے کہ دنیا سے محبت اور دنیا کی تگ و دو اتنی غالب آ چکی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ٹائم راحت میں پاس کیا جا سکتا ہے وہ پاس ہو جائے، وگرنہ بلا آخر باری سب کی آنی ہے، یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ دیکھیے، رشیا نے یوکرائن کے اوپر حملہ کیا، پیچھے سے یورپ نے سپورٹ کیا، اور یو ایس اے کو اپنے مفادات تھے، امریکہ نے سپورٹ کیا۔ امریکہ سپورٹ چھوڑ بھی دے تو یورپ یوکرائن کا تعاون چھوڑ نہیں سکتا۔
اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ سپر پاورز کو اپنی طاقت مینٹین رکھنے کے لیے، اپنا رعب اور دبدبا اور اپنی معیشت کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس وقت جو دنیا میں جنگ ہے وہ اپنے رعب اور دبدبے کو طویل عرصے تک قائم رکھنے کی اصل میں جنگ ہے۔ اب یورپ یہ مانتا ہے کہ اگر ہم نے یوکرائن کا ساتھ نہ دیا تو رشیا یوکرائن تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یوکرائن کے بعد دوسرے چھوٹے چھوٹے یورپین ممالک کی باری آنی ہی آنی ہے، اور اس نے اپنی سپلائی لائن اور اپنی گیس اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس نے بلا آخر یورپ جہاں تک بھی وہ اپنے آپ کو ایکسٹینڈ کر سکا بلا آخر وہ یورپ کے اوپر چڑھائی کرے گا۔ یہ اس کے ہڈن پلان کا حصہ ہے۔ گویا یوکرائن کا دفاع کرنا یورپ کا اپنا دفاع ہے۔ بزرگ جانتے ہوں گے، ہم نے تو یہ باتیں صرف کتابوں میں پڑھی ہیں یا کوئی تقاریر میں سنی ہیں کہ جس وقت رشیا نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو اس وقت کے ہمارے جو حکمران ضیاء الحق صاحب تھے، انہوں نے پاکستانیوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ رشیا کا حملہ افغانستان کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ حملہ اصل میں پاکستان کے اوپر ہے، کیونکہ اگر رشیا افغانستان کے اوپر قابض ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ گرم پانیوں کے لیے وہ یہ ہماری بندرگاہیں چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پاکستان کے اوپر تک نہیں آئے گا؟ یقیناً اگر وہ افغانستان پہ قابض ہوا تو اس کے بعد پاکستان کی باری آنی ہی آنی۔ تو اس لیے افغانستان کی جنگ پاکستان کی جنگ ڈکلیئر کی گئی۔ وہ ایک الگ میٹر ہے کہ یو ایس اے کو اپنا ایک مفاد تھا، جو ایک کمیونزم کی اور جمہوریت کی ایک نظریاتی جنگ ہے، وہ بھی اپنی جگہ ایک معنی رکھتی ہے۔ یو ایس اے نے سپورٹ کیا، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں ہے کہ اگر اس وقت پاکستان اس جنگ کو اپنی جنگ نہ سمجھتا اور رشیا افغانستان میں آتا تو بعید نہیں تھا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری بھی آتی۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے ان دونوں سینیریوز میں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یوکرین کی اور پاکستان کی، کہ یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی ہتھیانے کے بعد اپنے آپ کو محدود رکھے گا۔ غزہ کی جنگ کو کاش عرب اپنی جنگ سمجھ لیتے۔ یہ غزہ کی جنگ صرف غزہ کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے عرب کی جنگ ہے، اور اسرائیل غزہ کی پٹی کو ہتھیانے کے بعد جب وہ آئی میک کی ٹریڈ شروع کرے گا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف غزہ کی پٹی تک محدود رکھے گا؟ نہیں، شام کے اوپر اس نے بمباری شروع کر دی، یمن کے اوپر اس نے اٹیک شروع کر دیا، 6000 کلومیٹر کے فاصلے پر اس نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے لیے اپنے بحری بیڑے کھڑے کر دیے، اس کو 60 دن کا الٹیمیٹ دے دیا، اور آج آ کے سارے جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ پہلے ہی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہاری مہربانی ہے، ہمیں بخش دینا۔ ایجپٹ کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی وقت کوئی بھی بہانہ بنا کے وہ اٹیک کر سکتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو جسم نہیں سمجھا۔ غزہ اگر ہمارا ایک ہاتھ کی ایک انگلی تھی نا، تو یہ اسرائیل وہ گینگرین کی مرض ہے جو صرف اس انگلی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ یہ جسم کے آخری خون کے قطرے کو بھی نچوڑنے تک جائے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، جب دنیا کے اندر مسلمان کمزور ہوں گے، مسلمانوں کی کمزوری کا اثر ہر ملک کے اوپر پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ غزہ بہت دور ہے، چلو اسرائیل اگر غزہ کی پٹی پر ہتھیاتا بھی ہے، اس کے بعد یمن، شام، مصر، حتیٰ کہ خیبر تک ان کا پلان ہے، تو چلو وہ کرتا رہے۔
ہم تو ادھر ایک نکر میں کارنر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا پاکستان کے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، اسرائیل انڈیا کا دوست ہے. اسرائیل انڈیا کا دوست ہے. جب سے اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ دوستی کی ہے، اپنی تمام مینٹیلٹی اور اپنے تمام پلان اس نے انڈیا کے اوپر لانچ کرنے شروع کر دیے. آپ نے انڈیا بارڈر دیکھا ہوا، بہاول نگر کی طرف جائیں نا، تو وہاں اگر آپ انڈیا سے پاکستان کا بارڈر دیکھیں تو اسرائیل نے اپنے خرچے پر انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے درمیان ایک پوری دیوار باڑ کی انڈیا کو بنا کر دی. اس طرح کے اور بہت سے خرچے وہ کرتا ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس وقت جو انڈیا کے اندر وقف ایکٹ ختم کیا گیا ہے، یہ مسلمانوں، اور میں اس پر اکثر آپ کے سامنے آواز اٹھاتا رہا ہوں، آپ کو آگاہ کرتا رہا ہوں کہ پاکستان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. ہم ناشکری قوم ہیں. ہم ان مسجدوں کی قدر نہیں کر رہے جس طرح ہمیں کرنی چاہیے. ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں. ہم اپنے مسلمانوں کی مسجدیں بننے نہیں دے رہے. ہم دین کا کام اس طرح کر نہیں رہے جس طرح ہونا چاہیے. انڈیا میں اب وقف زمین جو ہے، قانون بن گیا کہ حکومت کسی بھی وقف پراپرٹی کو اپنے قبضے میں لے سکتی ہے. کسی بھی وقف پراپرٹی کو ہندو حکومت اپنے قبضے میں لے سکتی ہے. یعنی خدا نہ خواستہ کسی بھی مسجد کو کسی بھی سرکاری دفتر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. کسی بھی مدرسے کو کسی بھی وقت پلازے کی شکل میں ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تبدیل کیا جا سکتا ہے. گویا کہ 1000 سالہ مسلمانوں کی تاریخ زیرو کر دی گئی. اب جب مجھے بتائیے، ساری جو مینٹیلٹی ہے، کشمیر کے اندر ہندوؤں کی آبادی کو بڑھا کر مسلمانوں کی آبادی کو کم کیا جا رہا ہے. جب آپ کے انڈیا کا مسلمان کمزور ہوگا، انڈیا میں اسرائیل کا دبدبا اور اسرائیل کا رعب بڑھے گا، تو ادھر سے پاکستان کو عرب ممالک کی سپورٹ ختم ہوگی، اور ادھر سے افغانستان اور ایران جو ہے وہ پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ان کی اتنی ہم آہنگی نہیں ہے. تو مجھے بتائیے پاکستان کے لیے حالات مزید مشکل ہوں گے یا مزید آسان ہوں گے؟ اس لیے انفرادی اعتبار سے بھی میں اکثر آپ کو اس طرف توجہ دلاتا ہوں، اور اجتماعی اعتبار سے بھی یہ بات یاد رکھیں، خاندان کا ایک فرد مضبوط ہونا وہ پورے خاندان کو سٹینڈ کرنے میں کام آ جاتا ہے. اور اسی طرح اگر ایک بھائی ترقی کر جائے نا تو وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی ترقی تک پہنچا سکتا ہے. لیکن افسوس کہ امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ نہ آ سکی کہ ہم ایک جسد کی طرح، ایک خاندان کی طرح، ایک بھائی کی طرح ہم زندگی گزار کے دکھاتے، اور ہم اس بزدلی کو ختم کرتے جو بزدلی وہن کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی. یہ صرف ایک ٹائم پاس ہے، وقت گزاری ہے کہ چلو ہو سکتا ہے ہماری زندگی تک ہمیں جنگ نہ لڑنی پڑے، یا ہماری زندگی اے سیوں میں گزر جائے، گاڑیوں میں گزر جائے، پلازوں میں، سوئمنگ پول میں نہاتے گزر جائے. لیکن آنے والی نسل جو ہے اس کا کیا بنے؟ وقت جتنی سپیڈ سے جا رہا ہے، وہ حالات تو یہ بھی نظر نہیں آتے کہ ہمیں بھی اپنی آئندہ والی زندگی جو ہے اس میں کوئی بہت بڑے حادثے کا سامنا نہیں دیکھنا پڑے. ہاں، یہ بات بھی ذہن نشین رہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، سورہ بنی اسرائیل کی، اس آیت میں قوم بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تم فساد برپا کرو گے اور پھر تمہیں مار پڑے گی، پھر عروج ملے گا، پھر مار پڑے گی، 2 دفعہ تمہیں مار پڑے گی. بعض مفسرین نے اس آیت کو اور حدیث کو اکٹھا کیا. وہ حدیث جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر وہ کام کرو گے جو تم سے پہلے قوموں نے کیا، یعنی یہود و نصارہ نے. اور اس طرح کی وہ دیگر احادیث جن میں ہماری اور قوم بنی اسرائیل کی مماثلت کا ذکر ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہ احادیث جو علامات قیامت میں بیان کی گئی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، بعض اسکالرز کا، مفسرین کا یہ خیال ہے
کہ مسلمانوں کو بھی 2 مرتبہ شدید مار پڑے گی. مسلمانوں کو ایک مار وہ جو تاتاریوں نے ماری اور پڑ چکی، جو تاتاریوں نے ایک دفعہ ہمیں مار دی وہ پڑ چکی، اور دوسری مار ہمیں اس وقت تک پڑھنی ہے جب کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہونا ہے. اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کو اتنی شدید مار پڑنی ہے کہ گویا صفحہ ہستی سے مٹا دیے جانے کے قریب ہوں گے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ 90% یا 95% سے زیادہ مسلمان جو ہیں وہ بالکل زمین کے ساتھ لگا دیے گئے ہوں گے، شدید زوال کا شکار ہوں گے، اور کوئی صورت ایسی نظر نہیں آتی ہوگی کہ مسلمان اس زوال سے کسی طرح سے نکل سکیں. اور پھر وہ وقت ہوگا جب کہ امام مہدی جو ہے ان کا ظہور ہوگا. اور یہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، کتنی سپیڈ سے دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، ہمارے اوپر قابض ہو رہا ہے، اس کا اندازہ لگانا میرے اور آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. جبکہ اس سارے سینیریو میں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم عملی طور پر کوئی اپنی اصلاح کر لیتے کہ چلو آخرت ہی سنور جائے، ہماری اخلاقی حالت دن بدن بری سے بری ہو رہی. ہم جھوٹے، بے ایمان، فراڈیے، ہر عیب جو ہے وہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے. فحاشی ہماری عروج پر ہے، بے حیائی ہماری عروج پر ہے. سوشل میڈیا پہ جس طرح کے ولاگ ہم بنا رہے ہیں مسلمانوں کو وہ زیب نہیں دیتے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کی وہ بات مجھے یاد آئی کہ جو انہوں نے پاکستان آنے کے انٹرویو میں کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غزہ کی ہمدردی میں کوئی بات کرے. اسے کیا پتا کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر کیا بیت رہی، وہ اس کو تو اپنی نماز کی فکر نہیں. اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ جو ہم جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، جہاد کرنے سے پہلے انسان کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اس کا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے. مکی دور کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کا عقیدہ پختہ کیا. انہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی امید نہیں تھی. پھر غزوہ بدر میں لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو کھڑا کیا وہ کمزور ایمان والے نہیں تھے، پختہ یقین اور عقیدے کے حامل وہ لوگ. اور ہماری تو ہلکی سی کوئی تکلیف آ جائے تو ہم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کے آستانوں پہ جا کے سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں، ہم اوروں کے در سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ہم جو ہے غیر اللہ کی مدد کے نعرے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں. کمزور عقیدوں سے مسلمانوں کو غلبے نہیں ملا کرتے. اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، اکثر لوگ تو ہم سے یہی پوچھتے ہیں نا کہ جی میں بھی اپنے آپ سے بھی میں یہ سوال کر سکتا ہوں، آپ بھی سوال کرتے ہوں گے اپنے آپ سے کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو تو صحیح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ہم تو وہ بھی نہیں کرتے. ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. یہ جو یہاں ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے. ہم اپنی حکومتوں سے احتجاج کر سکتے ہیں کہ وہ اس پر آواز اٹھائیں، امت مسلمہ کے حکمرانوں کو مشترک کر کے اس کے خلاف کوئی لاہے عمل اختیار کریں، جہاد کا باقاعدہ اعلان کیا جائے. کیونکہ اس وقت تو حکومتیں افواج رکھتی ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا بیڑا اٹھا کر آگے جائیں، اور جب عوام کی ضرورت پڑے تو پھر عوام آگے آئے. آپ اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں. کس کام کے لیے؟ اپنے بچوں کو جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کی میدان کے اندر آگے لے کے آئیں. اپنے بچوں کو افواج پاکستان کے اندر اس نیت سے بھیجیں کہ کل کو اگر اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے جان قربان کرنا پڑی تو میں اللہ کو کہہ سکوں گا کہ یا اللہ میں تو یہ نہ کر سکا مگر میں نے اپنے بچے کو تعلیم دے کے وہاں پر بھیجا ہے. آپ اپنی آنے والی نسلوں کو اچھے عہدوں پر فائز کروا سکتے ہیں. کیوں؟ تاکہ میں بہتری کے نظام کو لے کر آؤں. بہت سے کام ہیں کرنے کے لیے اگر انسان کرے. کیونکہ یہ بات ذہن نشین رکھیں، ہمارے ہاتھ اسی وقت باندھ دیے گئے تھے اور ہم اسی وقت زوال کا شکار ہو گئے تھے اور اقتدار منتقل ہو گیا تھا جس وقت خلافت عثمانیہ کی شکست ہوئی تھی.
جس وقت خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی مسلمانوں کے آپسی انتشار کی وجہ سے اور آپسی بغاوت کی وجہ سے، اور اس پر میں پورا ایک جمعہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، تو اس وقت ہی چونکہ امریکہ نے اس وقت دنیا کو شکست دی تھی اور رشیا، جاپان اور یہ جرمنی یہ ہار چکے تھے، تو اس وقت ہی پوری دنیا کا جو اقتدار تھا وہ امریکہ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، یہ کہہ کر کہ دیکھو، یورپینز کو کہا اور دیگر ممالک کو کہا کہ دیکھو، ایک جنگ تم نے پہلے لڑی، ورلڈ وار، کروڑوں لوگ مر گئے، دوسری ورلڈ وار پھر تم نے لڑی، اب ہم تمہیں کہتے ہیں اگر تم دنیا کی باغ دوڑ ہمارے ہاتھ میں دے دو، ہم دوبارہ تمہاری جنگ نہیں ہونے دیں گے۔ اور انہوں نے اپنا کہا سچا کر دکھا، تھرڈ ورلڈ وار ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے چھوٹے پیمانے پہ جنگیں لڑ کے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ انہوں نے نیٹو بنایا، ہیڈ کوارٹر کہاں بنا؟ امریکہ میں۔ انہوں نے ورلڈ بینک بنایا، ہیڈ کوارٹر کہاں بنا؟ امریکہ میں۔ انہوں نے UNO ڈیولپ کی، ہیڈ کوارٹر کہاں بنا؟ امریکہ میں۔ انہوں نے WHO بنایا، ہیڈ کوارٹر کہاں بنا؟ ان کے پاس۔ یعنی یہ ادارے بنا کے امریکہ نے تمام دنیا کو یہ کہا کہ تم ہمارے ساتھ جڑو، ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، ہم تم پر حملہ نہیں ہونے دیں گے، ہم عالمی جنگ سے دنیا کو بچا لیں گے۔ تو اس وقت ساری دنیا نے ان کو چودھری مان لیا تھا، ساری دنیا نے ان کو بڑا مان لیا تھا، لیکن اب جب بڑا مانا ہوا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اب وہ اتنا دلیر ہو چکے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک طریقے سے بات نہیں کرتے۔ اب پہلے تو انسانیت کے حقوق کی بات بیچ میں آڑے آ جاتی تھی، جنگی جرائم کی بات جو ہے وہ آڑے آ جاتی تھی۔ کمزور قوموں کا حال یہی ہوتا ہے جو ہمارا ہوا، اور اب وہ بابانگ دہل کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ ہم غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لیں گے۔ بابانگ دہل کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی قانون ہے، یہی کفار کا ہمیشہ سے قانون رہا ہے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ سکتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی میں یہ موقع نہیں آنے دیا کہ کفار کو یہ لگے کہ مسلمان کمزور ہیں اور لڑ نہیں سکتے۔ ساری زندگی آپ نے جو مدینہ میں زندگی گزاری، جو غزوہ بدر ہوا، تو غزوہ بدر کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے آپ مدینہ سے نکلے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تجارتی قافلہ تھا، اس کا راستہ روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ حالت جنگ تھی نا، مکے والے مدینے والوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، کفار کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور اس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی، اور ہم ان کی معیشت کو سودی قرضے لے کر مضبوط کرتے ہیں۔ بتائیے ہمارا تضاد دیکھیں نا کتنا ہے، ہم کفار کی معیشت کو خود مضبوط کرتے ہیں۔ یہ IMEC کیا ہے؟ کفار کی معیشت کو مضبوط کرنا۔ یعنی ہمارے اندر وہ قومی حمیت اور وہ قومی غیرت جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ باقی نہیں رہی۔ پھر ہمارے اندر یہ تعصب، صوبائی تعصب پیدا کر دیا جاتا ہے، لسانی تعصب جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کیوں ہوئی؟ غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید گرمی کے موسم کے اندر، اور جب کہ فصلیں بھی پکنے والی اور مسلمانوں کو کوئی رعایت، کوئی رخصت نہیں دی گئی، کوئی لچک نہیں رکھی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک جو جنگ نہیں ہوئی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے نکلے کہ رومیوں کو کہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ مسلمان لڑ نہیں سکتے، مسلمان مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمان ہمارے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یہ وہم دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے مقام تک گئے۔ رومیوں کو پتہ لگ گیا کہ نہیں، مسلمان بزدل نہیں ہیں، مسلمان کمزور نہیں ہیں، مسلمان مقابلہ کر سکتے۔ تو ساری گیم جو اب آپ دنیا کی وہ سمجھیں گے
تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہمارا دشمن یہ بات جان چکا ہے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں رہے، ہم مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے، ہمارے اندر وہ جرت، وہ غیرت ایمانی نہیں رہی کہ ہم مقابلہ کر سکیں۔ فلہذا جب دشمن کو آپ جان لیتے ہیں کہ یہ کمزور ہے تو پھر آپ اپنی اسٹریٹجی کے لحاظ سے اس کو مارتے اور اس کو دباتے۔ وہ اگر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ حملہ کریں اور سارے عرب پہ قبضہ کر لیں، لیکن اس میں ان کا نقصان زیادہ ہے، اس کے لیے ان کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ناکام بھی ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنی معیشت کو بچاتے ہوئے اور سٹیپ بائی سٹیپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے ممالک کو نکل رہے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم KFC اور میکڈونلڈ پر جذباتی ہو کر حملہ کر کے املاک کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر ہم برگر کھانے سے باز نہیں آ سکتے۔ یہ تو آپ جا کر دیکھ لیں، میرے گھر سے بالکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے میکڈونلڈ بھی اور KFC بھی۔ جتنا یہاں سے یہ آئیڈیل ہے نا، یہ آئیڈیل بیکری، اتنے فاصلے پر شاید میکڈونلڈ ہوگا اور یہ ملت چوک تک میرے گھر سے KFC ہوگا۔ تو ان کے ہوٹل پر گاڑیوں کی لائن کی وجہ سے سڑک بلاک رہتی، وہ سڑک جس پہ ان کی انٹرنس ہے نا، اس میں گاڑیوں کی لائن کی وجہ سے سڑک بلاک رہتی ہے، اور روزانہ کا یہ عالم ہے، اور ہم چند لوگ اٹھتے ہیں اور جذباتی ہو کر ہم املاک کو جو ہے وہ نقصان پہنچا کے اپنے ہی ملک اور اپنے مسلمان بھائیوں کا نقصان کرتے۔ لیکن ہمارے اندر اب وہ روح رہی نہیں، ہمارے اندر اب وہ تڑپ رہی نہیں۔ آگے دیکھیے میری بات، ہمارے دائیں بائیں اوس پڑوس میں، خاندان میں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی کسی کا نقصان ہو جائے، تو مجھے ذرا ایمانداری سے بتائیے گا، آپ اس گھر میں کوئی خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ آپ کا اپنا ضمیر، آپ کا اپنا دل کہے گا کہ یار کچھ خیال کر، تیرا اپنا فلاں وہ فوت ہو گیا، تیرے پڑوسی میں فوتگی ہو گئی، فلاں ہو گیا، اور تجھے گلچھڑے اڑانے کی پڑی ہوئی؟ ہوگا کہ نہیں ایسا؟ آپ مجھے بتائیں۔ میں بھی ان کمزور دل انسانوں میں سے ہوں کہ جو غزہ کے اوپر ہونے والی قیامت کا ایک ویڈیو کلپ بھی نہیں دیکھ سکا آج تک، ایک کلپ بھی شاید میں پورا نہیں دیکھ سکا، اتنے کمزور دل۔ لیکن وہ منظر دیکھے جا سکتے ہی نہیں ہیں اللہ کے، وہ بچوں کا رونا، وہ کٹے ہوئے جسم، وہ پھٹے ہوئے لاشیں، اور وہ کس طرح سے بے ساز و سامان بیچارے پھر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہمارے گل چھڑے کم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری شادیوں میں ابھی بھی ناچ گانا ہے، ہماری سیلیبریشن جو ہے وہ ابھی بھی اسی طرح ہے، ہمارے چہروں پر افسردگی آتی ہی نہیں ہے۔ تو بتائیے، ہمیں کوئی دکھ اور غم اگر ہے تو وہ صرف فیس بک کی حد تک ہی ہو سکتا ہے، وہ صرف ٹک ٹاک کی حد تک ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پوسٹ لگا کے تو ہم اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی اس بات کا عملی ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کا کوئی درد ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کا کوئی دکھ ہے، نہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کا کوئی دکھ، کوئی درد نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مومن کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک ایک بندے کے لیے آپ تاریخ اسلامی اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی تاریخ، تابعین کی تاریخ، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، کہیں ایک مسلمان کے اوپر بھی ظلم ہوا نا تو اسلامی حکمرانوں نے کہا کہ اس ایک مظلوم کی مدد کے لیے ہمیں پورا لشکر بھی بھیجنا پڑا تو ہم بھیجنے کے لیے تیار۔ ایک مسلمان کے اوپر اگر ظلم، اور مسلمان تو مسلمانوں نے جو علاقے غیر مسلموں کے فتح کیے، ان کا مقصد بھی ان کے اوپر ظلم کرنا نہیں بلکہ ان کو ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بچانا ہوتا تھا، ان کو
اسی لیے تو وہ واقعات تاریخ کے آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ جب عیسائی مفتوحہ علاقے مسلمانوں نے فتح کیے لیکن مسلمانوں کے پاس فوج کم تھی اور لہذا مسلمانوں نے کہا کہ ہم نے تمہاری جان چھڑا دی ان ظالم حکمرانوں سے جو تم پہ مسلط تھے، ناانصافی کرتے تھے، اب ہم تمہارے تحفظ نہیں کر سکتے، اس لیے تم سے جزیہ بھی نہیں لیں گے، ہم تمہارا تحفظ نہیں کر سکتے اس لیے تم سے جزیہ بھی نہیں لیں گے، تم آزاد ہو۔ تو وہ عیسائی لوگ رو رو کر ہاتھ باندھ کر کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑو، ہم تمہارے انڈر رہنے کو پسند کرتے ہیں، ہم تمہیں جزیہ دینے کے لیے تیار۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ظلم کرنے کے لیے ملکوں کے اوپر یا علاقوں کے اوپر قابض نہیں ہوتے تھے، مسلمان انصاف دلانے کے لیے اور ظالم کے ظلم سے بچانے کے لیے لوگوں کو ان مہاراجوں سے، ان سامراجوں سے بچانے کے لیے جو ناانصافی کا بول بولا انہوں نے نافذ کیا ہوتا تھا، ان ناانصافی کا پورا راج تھا جن کا، اس کو ختم کرنے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ علاقوں کو فتح کرتے۔ اور آج ہمارے اپنے بھائی، ہمارے مسلمان بھائی، وہ قبلہ اول کے محافظ، وہ بیچارے کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، اور اب ان کا وہاں سے انخلاء جو ہے وہ کروا دیا جائے گا صحرائے سینا میں، اور اس پر ہم بہت خوش ہیں، یعنی ہم اس بات پر ہی بہت خوش ہیں کہ وہاں ہم جہازوں کے ذریعے سے ان کے اوپر امداد جو ہے وہ پھینک رہے ہیں۔ یعنی کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے آپ سے سوال کریں میں اور آپ، کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ ایک ایسا ملک جو ان مسلمانوں کے دشمن کا، یعنی غزہ کے اوپر حملہ کرنے والے اسرائیل کا حریف ہو، اس سے ہاتھ ملا چکا ہو، ابراہیمی اکارڈ، ابراہیمی معاہدہ اس کے ساتھ کر چکا ہو، اور پھر UAE کا لیبل لگا کر جہاز سے ان مسلمانوں کے اوپر امداد بھیجے، یہ صرف ایک دکھاوا ہو سکتا ہے، یا چونکہ وہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں تو صرف ایک انسان ہونے کے ناطے تعاون ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ تعاون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس پر جتنا بھی مرثیہ کہا جائے وہ کم ہے، جتنی بھی بات کی جائے، جتنی بھی جذباتی تقریر آپ کر لیں۔ آپ یہ کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بڑے بڑے علماء نے شرکت کی، انہوں نے یہ تک کہا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے۔ جہاد تو 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے فرض ہو گیا تھا، لیکن حکمرانوں کی ذمہ داری عائد کر دی گئی ہے۔ اور وہ 39 میں آج بھی دوستوں سے پوچھ رہا تھا، جب میں جمعے کی تیاری کر رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ وہ ایک دفعہ سنا تھا کہ کچھ 40 ممالک نے مل کر ایک فوج بنائی تھی، اس کا سنا ہی کبھی نہیں، ادھر سے کدے نہ ہی نہیں سنیا کہ انہوں نے کوئی ٹریفک کنٹرول میں کوئی کردار ادا کیا ہو، پتہ نہیں، وہ بھی کبھی کوئی نام جو ہے وہ سننے کے لیے نہیں آیا۔ بہرحال اس ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ نمبر 1، انفرادی طور پر میں اور آپ، ہم لوگ وہن کی بیماری میں مبتلا ہیں، یہ حقیقت۔ ہمیں دنیا سے پیار ہے، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، ہم جینا چاہتے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم 5 مرلے کے گھر سے اٹھ کر 4 کنال کی کوٹھی میں راتوں رات جانا چاہتے ہیں، ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہماری کمائی حلال ہے یا حرام ہے۔ بلکہ فیس بک پر آپ ساروں نے پوسٹ دیکھی ہوگی، وہ ڈی گراؤنڈ میں مارٹ سے، بلکہ نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہو، تو انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی اور بعد میں انہوں نے وہ ساری مرچیں وہاں سے اٹھا دی اور اس بندے تک پہنچا تو میں نے فیس بک سے نام ہٹا دیا۔ تو ڈی گراؤنڈ میں میگا مارٹ سے ہم نے عید کے دنوں میں مرچیں پرچیز، وہ ہماری قسمت اچھی کہہ لیں، یا پہلے بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہم کھاتے ہیں، کون سا پتہ لگتا ہے، تو وہ اس میں کوئی کیڑے نظر آئے، میری بیگم نے وہ دھوپ میں رکھی تو وہ شام کو دیکھا تو وہ سارا بورا بن گیا۔ فیس بک پہ میں نے لگایا تو پھر ان کا فوراً فون آ گیا، جی ہم ایکشن لینے لگے ہیں، ہم سارے کیا کر لیں گے، چلو ایک آدھی دفعہ انہوں نے ایکشن لیا، وہ ساری ضائع کر دی، انہوں نے ختم کر دی، لیکن کیا یہ سلسلہ ملاوٹ والا ختم ہو جائے؟ پتہ نہیں ہم کیا کچھ کھاتے،
بلکہ اب میں تو وائف کو کہہ رہا تھا کہ ہن خالص کھاواں گے پتہ نہیں ہضم بھی ہون گیا کہ نہیں ہون گی. بورے والی کھا کھا کے میدا بورے والی دا عادت ہو گیا. جس طرح کوئی خالص دودھ پی لو تو یقین مانے واقعی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کبھی کوئی ڈائریکٹ کہیں جا کے حقیقتاً خالص دودھ مل نہیں جائے نا کہیں کوئی گاؤں شاؤں میں, تو میرے جیسے بندے کا پیٹ خراب. تو ہر جگہ بے ایمانی. تو انفرادی طور پر پہلی یہ بات سمجھ لیں, آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ, انفرادی طور پر ہم لوگ بے ایمان, بدتمیز, بد اخلاق, بد کردار, جھگڑالو اور جتنے کوئی عیب بیان کیے جا سکتے ہیں وہ بحیثیت قوم ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. میں بھی ان میں ہی شامل ہوں. میں قاسم علی شاہ صاحب موٹیویشنل اسپیکر ہیں, مشہور ہیں, آپ کو پتہ ہے, اچھی باتیں کرتے ہیں. میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ بات ان کی ٹھیک ہے, احادیث میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا, منفی لوگ, برے لوگ, وہ اپنی سائنٹیفکلی کہہ رہے تھے کہ ان سے تو باقاعدہ کہتے ہیں ریز نکلتی ہیں, شعائیں نکلتی ہیں, اور وہ اچھے لوگوں کی بھی انرجی چوس لیتی ہیں اور بالآخر ان کو بھی اپنے جیسا ہی کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار بات بالکل ٹھیک ہے. وہ بد اخلاقی ارد گرد اتنی ہے, یقین مانے کہ بندہ اچھا رہنا بھی چاہے نا اب تو اس سے اچھا نہیں رہ جاتا. اس کے اچھے خاصے چنگے پڑے بندے کے اندر بھی چڑچڑا پن آ جاتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی بعد میں یار میرے نہ ہویا کی. وہ ارد گرد کا ماحول, انوائرمنٹ ہی اتنا برا ہے کہ آپ اچھے رہنا بھی چاہیں تو آپ نہیں رہ سکتے. آپ جتنی مرضی شریفانہ طریقے سے گاڑی چلائیں, آپ کوشش کریں یار کسی نے پھڈا نہ ہوئے, لیکن کیا ہوگا, وہ اگلا ہی بات ایسی کرے گا کہ آپ بھی کاپے سے باہر ہو جائیں گے. آپ کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ میں دارالسلام جو جمعہ پڑھانا ہوں یا جمعہ پڑھتا ہوں. آپ بھی ایک دفعہ ہو جائے گا نا ایسے. یہ نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ ہمارے ملک کے اندر, ہمارے عوام کے اندر, کہ جو بیچارے چند اچھے لوگ ہیں انہوں نے بھی بیڑا گرک کر دیتا. پھر دوسری بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ دشمن, ہم اپنے آپ کو ایک جسم سمجھیں یا نہ سمجھیں, دشمن ہمیں ایک جسم ہی سمجھتا ہے. آج یوکرائن کی باری ہے, یورپ کو ڈر لگتا ہے ان کی بھی آنی ہے. افغانستان میں رشیا کو نہ روکتے, پاکستان کی باری آتی. آج غزہ میں اسرائیل کو نہیں روکا, پورے عرب کی باری آ سکتی. گریٹر اسرائیل خیبر تک جانے والا ہے ان کا جو پلان ہے. صرف مکہ اور مدینہ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. مدینہ کا بھی کچھ علاقہ جو ہے وہ بنو قریظہ کا وہ اپنا اس کو ہتھیانہ سمجھتے ہیں. تو وہ ہمیں ایک جسد سمجھتے ہیں. ہمارے پڑوس میں اسرائیل مسلمانوں کو کمزور کر رہا ہے, کیونکہ انڈیا میں مسلمان مضبوط ہوں گے تو پاکستان کو بھی جو ہے وہ تحفظ ملے گا. انڈیا میں مسلمان کمزور ہوں گے, گویا پاکستان کمزور ہوگا. وہاں پہ وقف ایکٹ کے ذریعے سے وہاں کی گورنمنٹ نے قانون پاس کر دیا ہے. احتجاج جو ہو رہے ہیں, لیکن کیا ہونا ہے کہ جس مرضی وقف زمین کے اوپر حکومت جب چاہے جو ہے وہ قبضہ کر سکتی ہے. پھر آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ حقیقت یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک بہت سخت مار جو ہے ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ پڑ رہی ہے اور پڑنے والی ہے. اقتدار ان بڑے سامراجوں کے ہاتھ میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ہی جا چکا تھا, اور اب یہ جنگ, اقتدار کی جنگ, اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کی جنگ, وہ سویس کینال کا آلٹرنیٹ, اس پر پورا تفصیلی جمعہ پڑھایا کہ یہ جو ٹریڈ ہونی ہے, یہ غزہ کی پٹی سے سمندر میں سامان اترنا ہے, اصل ساری جنگ وہ ہے. اور وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس ٹریڈ میں سے کچھ ملے گا, انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ وقت ثابت کرے, سوائے اس کے کہ ہم دعائیں کریں, اپنے کردار کو درست کریں, ہاں اپنی نسلوں کو تیار کریں. میں اس پر آپ کو ہمیشہ زور دیتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں, نہ سوچو کہ تمہارے بچے کی آمدن کیا ہے. کچھ دیر کے لیے آمدن بھول جاؤ. مانا کہ تمہارا بچہ 10 لاکھ روپے مہینہ کما سکتا ہے, لیکن اسے 75,000 والی وہ نوکری کروا دو جو نوکری اتھارٹی رکھتی ہے, طاقت رکھتی. اسے ایک فوجی بناؤ, اسے نیوی میں بھیجو. تم سے 6 مہینے دور رہے گا, کوئی بات نہیں. میں مانتا ہوں تمہارے پاس وسائل ہیں, تم اسے فیکٹری لگا کے دے سکتے ہو, مگر اس فیکٹری کی قربانی صرف اس لیے دے دو کہ وہ کسی بڑے عہدے پر, کسی اچھے عہدے پر پہنچے گا تو کل کو موقع ملے گا تو وہ ساروں کی طرف سے جان کی قربانی دے گا. یہ ہمارے سب کا کفارہ ادا ہو جائے, ہمارے سب کی طرف سے وہ کل قیامت کے روز ہمیں سرخرو کروا سکے. اس نہج پہ اپنے بچوں کی تربیت کرو,
اس نہج پہ اپنی نسل کو آگے لے کر چلو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.